ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے نمایاں ہونے، ایک دوسرے سے غالب آنے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ وہ ہم اپنے گھر کی تعمیر سے شروع ہو جائیں، اپنی بیاہ شادیوں کی تقاریب سے شروع ہو جائیں، وہ اپنے رہن سہن کے انداز سے شروع ہو جائیں، اپنے لباس اور وضاقتہ سے شروع ہو جائیں۔ ہم ہمیشہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے نمایاں کیسے ہوں اور یہ کیسے ثابت کر سکیں کہ ہم آپ سے افضل ہیں، ہم آپ سے امیر ہیں، ہم آپ سے زیادہ معزز ہیں، ہم آپ سے زیادہ شہرت والے ہیں، ہم آپ سے زیادہ عزت والے ہیں، ہم آپ سے زیادہ آسودہ حال زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ ہر لحاظ سے ہم سے ذلیل ہو، رسوا ہو، غریب ہو، اور جو ہے وہ منصب کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے آپ ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، تو ہم اوپر سے نیچے لے کر اس مرض کا شکار ہیں۔ برادری میں دیکھ لیجئے، خاندانوں میں دیکھ لیجئے، محلے گلی میں دیکھ لیجئے کہ اسی چکر کے اندر جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اور اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے اور دوسروں کو کمزور ثابت کرنے کے لیے، گاڑی کے ماڈل سے لے کر کے باقی معاملات تک ہم ضرورت کی حد تک نہیں رہتے، بلکہ ہم لوگوں کو نیچا دکھانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو یہ زندگی کے تیور ہیں اور یہ بدترین معاشرت ہوتی ہے۔ کسی معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں پنپ جائیں تو وہ معاشرہ کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا۔ اور یہ مرض اتنی بری مرض ہے کہ یہ کینسر سے زیادہ بری مرض ہے، جس نے معاشرت کو چاٹ کے رکھ لیا ہے کہ ہم ہر وقت اس چکر میں، اور یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس دوڑ نے ہمارے اپنی زندگی کا حقیقی سکون بھی چھین لیا ہوا ہے۔ لیکن ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس میں کیا دنیا دار، اس میں کیا دیندار، اس میں کیا علماء، اس میں کیا مشائخ، اس میں کیا جو ہے وہ سیاستدان، اس میں کیا جو ہے وہ اعلیٰ مناصب کے اوپر براجمان لوگ، سب لوگ جو ہیں وہ اسی چیز کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سے نیچے کو اور نیچا اور شعوری طور پہ جو ہے وہ اس کی تذلیل کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو معاشرتوں کو چاٹ جاتی ہے، اور کسی بھی معاشرے کا یہ حسن نہیں ہو سکتا۔ اب میرے اور آپ کے آقا مولا نے نفی کرتے ہوئے کتنی سخت بات کہی، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے شرط ایمان کی؟ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ہم ذرا دیکھیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اور کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ جو صوفیاء ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اور آج تو ہم اس طبقے کو دیکھتے ہیں تو وہ طبقہ بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہے۔ تو آج ہمارے رویے یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نیچا دکھانا اور اپنے آپ کا قد، اپنا قد بڑھائیے، ضرور بڑھائیے، لیکن دوسروں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کے اپنا قد نہ بڑھائیے۔ اپنے قد کو خود بڑھائیے، اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کیجیے۔ فاستبقوا الخیرات، ہمیں کہا گیا ہے کہ تم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، کوشش کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پہ فرمایا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بتاؤ کہ میں بڑا نیک اور صالح ہوں، اللہ جانتا تم میں سے کون نیک ہے۔ تو اس لیے آج ہم ترازو لے کے نہ بیٹھ جائیں، یوم حساب آنے والا ہے، اس دن ایک ایک عمل تولا جائے گا، ایک ایک عمل کا وزن ہوگا، عمل کے ساتھ جڑی ہوئی نیتوں سے وزن کیے جائیں گے۔ جو نیتیں دکھائی نہیں دیتی، آج میں دکھائی دیتا ہوں، میرا عمل دکھائی دیتا ہے، میری نیت دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں مجھے حکم ہے کہ میں آپ کے بارے میں اچھا ظن رکھوں، آپ کو بھی حکم ہے کہ آپ میرے بارے میں اچھا ظن رکھیں، گمان اچھا رکھیں، خام خواہ کی بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں، اس کا ثواب ملے گا کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ لیکن حقیقی نیتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس، اس لیے نیت پر ثواب مرتب کیا ہے۔ چور بھی جاگتا ہے، چوکیدار بھی جاگتا ہے، دونوں رات جاگتے ہیں، لیکن ایک محمود ہے، ایک نامحمود ہے، ایک کو سزا ملے گی، ایک کو جزا ملے گی۔ جاگ تو دونوں ہی رات رہے ہیں، لیکن فرق ہے دونوں کے جاگنے میں۔ اس لیے اچھی نیات سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے وقتی طور پہ یہاں اونچی جگہ پہ بٹھا دیا ہے اور آپ لوگ ادب سے مجھے سن رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بڑا ہی ہو گیا ہوں۔ یہ اللہ جانتا ہے کون بڑا ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کون کہاں کھڑا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میرے اللہ کو تو معلوم ہے۔ تو میں بھی کہیں بڑائی میں نہ آ جاؤں، میں ہی تکبر میں نہ آ جاؤں، آپ بھی غرور میں نہ آ جائیں۔ تو اب اس حدیث کو بار بار ہم دیکھ لیں، اور اس کو ضرور، یہ صرف ایک جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا، یہاں ایک منشور ہوتا ہے زندگی کا، اور ایک فکر کی جو ہے وہ آبیاری ہوتی ہے، اور میں شعوری طور پہ کوشش کرتا ہوں، اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے، کہ یہ لوگ کہاں کہاں سے سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، ان کو خالص دین ملنا چاہیے۔ تو اب اس حدیث کو بار بار دیکھ لیجیے، یہ میرے لفظ نہیں ہیں، میری صرف زبان ہے، لفظ انہی کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی ہے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی ہے۔ تو میری اس سے زبان بول رہی ہے، لفظ وہی ہیں جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، لا یؤمن احدکم
حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس سے دوستی ہو، جس سے محبت ہو، جس سے تعلق بنے، تو اس کے لیے یہ چاہا کرو کہ وہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ جائے، اس کی آخرت کی بہتری کے لیے ضرور فکر مند ہو جایا کرو کہ اللہ اس سے میری دوستی ہے، ہم اکٹھے رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں، آنا جانا ہے، میرے مالک کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں یا یہ جو ہے وہ آتش دوزخ میں چلے جائیں، اللہ اس طرح ہمیں جنت میں بھی اکٹھے رکھنا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جنت میں اللہ اس کو نیچے والے درجے پہ رکھنا اور ہمیں اوپر والے درجے پہ رکھنا، یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حضور نے اپنے ساتھ جنت میں ہونے کی لوگوں کو بشارت دی ہے، جبکہ وہ نبیوں کے امام ہیں۔